السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت سی راہیں کھولی جا رہی ہیں اور اس میں خواتین بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے۔ آج ہم ایک ایونٹ میں موجود ہیں جہاں پر بیٹی ایپ لانچ ہوئی ہے، اور یہ ایپ کا لانچ ہونا اس بات کا آغاز ہے کہ خاص طور پر وہ خواتین جو کہ ایپ استعمال کر سکتی ہیں یا کسی کی مدد حاصل کر سکتی ہیں اس کو ایپ استعمال کرنے سے، وہ حکومت کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے وہ رابطے میں ہیں۔ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کی یہ کاوش ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے پاکستانی معاشرے میں، اس کے کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں، اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ ان کی کوئی آواز نہیں سن رہا ہے یا ان کو کوئی اپارچونٹی نہیں دے رہا ہے، تو کیا اس ایپ کے ذریعے وہ اپارچونٹی دی جا سکتی ہے، کیسے، کس طرح سے، یہ ہم آج کے پروگرام میں جانیں گے۔ گیسٹ پینل کا میں تعارف کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے محترمہ کشور زہرا صاحبہ، آپ MNA ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کی رہنما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ جناب سید فیصل علی سبزواری صاحب، رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، اور میں خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے ان کا بہت زیادہ کام ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ مدیحہ مسعود صاحبہ، آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کو، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب فیصل رتیال صاحب، آپ DG نیشنل IT بورڈ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور لاسٹ میں ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں جناب رضا احمد سکیرہ صاحب، آپ بھی منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں رضا صاحب، فرمائیں کہ بہت محنت ہوئی ہے اس میں، اور اس کسی بھی ایپ کو بنانے میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ وہ کامیاب ہو، اس کا استعمال زیادہ زیادہ بڑھے، تو ایسا کیا ہے اس کے اندر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر بیٹی جو ہے، جو کہ ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے اور ہماری قوم کی عزت انہی سے ہے، تو وہ اس کو اپنی ضرورت محسوس کریں گی اور یہ میسج آگے جائے گا؟ بہت شکریہ رضوان صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی اجازت سے یہ پوائنٹ الیبوریٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام، بیٹی پروگرام، منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام میں جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی سربراہی میں ہم نے سٹارٹ کیا، سیکریٹری IT شیبہ بن صدیقی صاحب نے ہماری ٹیم کو ایک انسپائریشن دی کہ آپ نے صبح شام محنت کرنی ہے، اور آپ نے جو ایکچوئل ڈیلیوری ہے ICT کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستانی شہریوں کو جو آپ خاص طور پہ آسانی پیدا کر سکتے ہیں ان کے لیے انفارمیشن کے ذریعے، آپ نے اس پر کام کرنا ہے۔ تو ہماری انسپائریشن سب سے پہلے یہاں سے ڈرائیو ہوئی۔ میں یہ بات بھی کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک اپلیکیشن کی حد تک محدود پروگرام نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بہت سارے ادھر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، کولیگس بیٹھے ہوئے ہیں، فیمیل ریپرزنٹیشن آج ہمارے پاس جتنا اچھا ٹرن آؤٹ ہے، میں نے کوئی ویڈنسڈے کو اس کے انویٹیشن لانچ کرنا شروع کیے ہیں، اور ویڈنسڈے سے میرا فون بند نہیں ہوا ہے، مجھے واٹس ایپ اور ای میل کے اوپر اتنی زیادہ ریکویسٹ آئی ہیں ٹو جوائن دا پروگرام، اینڈ آئی تھنک آئی ریسپونڈیڈ ایچ اینڈ ایوری پروگرام۔ جو انتھوسیازم ہے وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے جو انویژن کیا تھا وہ ہمیں ٹرن آؤٹ کی صورت میں نظر آیا ہے۔ سر، یہ پلیٹ فارم میں اپلیکیشن ایک پارٹ ہوگی، لیکن جب ہم پالیسی سازی کی بات کرتے ہیں تو اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد ہمیں یہ ان پرٹیکولر ڈائریکشن تھے منسٹری میں کہ بینگ اے ٹیکنوکریٹ ہم پالیسی سازی میں کس طرح اسسٹ کر سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا امپیکٹ ہم نے شہریوں تک پہنچانا ہے۔ دس واز دا فرسٹ پرائرٹی فار اس ان دا منسٹری۔ ڈیجیٹل پاکستان کا لوگو آپ دیکھیں، وہ سیکریٹری IT شیبہ صدیقی صاحب نے ریویمپ کروایا منسٹری آف IT کا لوگو، اور اس میں ڈیجیٹل پاکستان کا جو نعرہ ہے وہ انبیڈ کرایا کہ ہم نے ڈیجیٹل پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اور اسی طرح ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کریں تو اس کے مختلف پلرز کے اوپر جب میرے کولیگس بیٹھ کے کام کر رہے تھے، میں آپ کی طرف واپس آؤں گا۔ مدیحہ، آپ فرمائیں کہ اگر ہم اس کے انگریڈینٹس پہ بات کریں کہ کون کون سے ایریاز ہیں کہ جہاں پر آپ رہنمائی فراہم کر رہے ہیں پاکستان کی خواتین کو، کون کون سے ایریاز ہیں کہ کیا کچھ ہے اس ایپ کے اندر؟ سر، ایپ کے اندر کافی زیادہ فیچرز ہیں۔ ایپ ول ٹاک اباؤٹ لاز اینڈ رائٹس آف ویمن، سو ایک پورا فیچر ہے جس کے اندر عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات ہوگی۔ دین وی ہیو ہیلتھ کیئر، جس کے اندر عورتوں کے ویمن سینٹرک ہیلتھ کیئر سینٹرز جو اویلیبل ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس انٹرپرینیورشپ ہے، جس کے اندر ہم اس طرح کے ایونیوز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جہاں پہ بائرز اینڈ سیلرز کین ایکسچینج انفارمیشن اینڈ ویمن کین ارن منی، سو یو ہیو دیٹ ٹو۔
پھر اس کے علاوہ یو ہیو جاب اپرچونیٹیز, یو ہیو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اپرچونیٹیز that are all focused on women and specifically for women. You have lodging too, جس کے اندر آپ کو ہاسٹلس کا پتہ چلے گا, افورڈیبل ہاسٹلس, کیونکہ جو ایپ ہے اس کے اندر جی پی ایس بلڈ ان ہوا ہوا ہے, تو آپ کے قریبی جو بھی جگہیں ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائیں گے. سو افورڈیبل ہاسٹلس بھی لڑکیوں کے لیے جو گھروں سے دور رہتی ہیں وہ بھی موجود ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کمپلینٹس کی کوئی چیز ہے کہ بالکل جی, کوئی ایشوز ہیں خواتین کے, تو وہ کون کون سے ایریاز ہیں کہ جس کے لیے وہ یہاں پہ کمپلین کر سکتی ہیں؟ سر ہم نے ایک فیڈ بیک لوپ بنایا ہے وچ از گوئنگ ٹو بی دا کمپلینٹ سینٹر. ایپ سے ریلیٹڈ اور اس کے علاوہ عورتوں کو کوئی بھی جو مسئلے ہو رہے ہیں, جو چیزیں ہم ان کو آفر کر رہے ہیں, دے کین ڈیفینیٹلی کم اینڈ رجسٹر اے کمپلین اینڈ ول لک انٹو اٹ. نہیں, مقصد اس میں ایک اعتماد دینا ہوتا ہے کہ مثلا ہیرسمنٹ کے ایشوز ہیں یا کون سے ایسے ایشوز ہیں کہ جس پر آپ خاص طور پر فوکس کرنا چاہیں کہ اگر کوئی کمپلین آئے گی تو وہ کہاں جائے گی, اس کو کیسے جو ہے چیک کیا جائے گا, اس کا رسپونڈ کیا ہے؟ اوکے سر, سو دا ایپ فیچر گوز ان اے وے کہ ہم ایک کنسالیڈیٹڈ پلیٹ فارم پر آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں جس کے اوپر پرسپیکٹو ہے. ود پرمیشن آئی ووڈ لائک ٹو انٹروین ہیئر. اگر آپ پالیسی سازی کی بات کریں, یہاں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو اب کام ہم کر رہے ہیں, اس میں ایک جو میرے کولیگس ہم بار بار بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک مل کر کام کرنے کی ایک نیت نظر آ رہی ہے. سو ابھی ہمیں ڈائریکشنز آئی ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی, اور جو سیکٹری صاحب کی طرف سے بھی, میرا سوال یہ ہے کہ اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ آن بورڈ ہے. ہم اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کریں, ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کی بات کریں, ایون کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے وہ گریجولی آ رہے ہیں, کیونکہ ہم ایک لارجر پکچر دیکھ رہے ہیں. یہ پلیٹ فارم اس ملک کی 52% آبادی کو کور کرے گا. تو رضوان صاحب, یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اس ایپ کی ڈیولپمنٹ, ڈی جی ابھی اس پہ الیبوریٹ کریں گے, اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک انکریمنٹل گروتھ پیٹرن رکھا ہے. ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں جن کو ہم فوری طور پہ انکلوڈ کر سکتے ہیں. ڈی جے صاحب, آپ کی طرف ہی میں آتا ہوں. یہ جو ایک تو سوال یہ کہ پاکستان میں کتنے لوگ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں, کتنے لوگ جو ہے سیل فون یوز کرتے ہیں, پھر یہ کہ انگریزی زبان, اور پھر پاکستان میں خاص طور پہ ہم رورل ایریا میں دیکھتے ہیں وہاں پہ زیادہ مسائل خواتین کے ساتھ. تو کیا ٹارگٹ کیا ہے آپ کا اس میں, یہ سوال اٹھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سر. ابھی جو ہماری موبائل پینیٹریشن اور ٹیکنالوجی پینیٹریشن ہے, اٹس مور دین 37% آف دی ٹوٹل پاپولیشن, اور جس میں سے اسمارٹ فون یوزر بھی اس 37% کا مور دین 70% ہے. ریگارڈنگ دس ایپ, ہمارا ماننا یہ ہے کہ ایز اے نیشنل آئی ٹی بورڈ, ایز اے اٹیچ ڈپارٹمنٹ آف منسٹری آف آئی ٹی, ہم بہت ساری اپلیکیشن سائلوز میں رن کر رہے ہیں. سو ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جو چیزیں سائلوز میں چل رہی ہیں اس کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے اور ان کو ایڈریس ان پراپر سٹیزن کو کرنا چاہیے. فار ایگزامپل, جیسے آپ نے بات کی کہ کمپلین ہے, تو کمپلین کا ایک بہت بڑا سیل پرائم منسٹر آفس میں آلریڈی چل رہا ہے, پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل کے نام سے, جو آلریڈی تمام پاکستان کے پولیس اسٹیشن اس ایپ کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا ہے, اور اس کے بہتر جواب, ہاں جی, اور اس کے اوپر ہماری 30 to 35 ریسورسز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو ایز اے ڈائریکٹریٹ مانیٹر کر رہے ہیں. سو اس طرح پولیس اسٹیشن ہمارے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے. اگین ہم CNIC کے مختلف جگہ پہ جس نے اپلائی کرنا ہے وہ بھی ہم اس پورٹل پہ انٹیگریٹ کریں گے. کسی نے ویزا پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے وہ بھی, جتنی سروسز جو ادارے سروسز دے رہے ہیں اس کو ہم اس پلیٹ فارم پہ لے کے آ رہے ہیں, سنس کہ وہ سروسز ہم لوگ رن کر رہے ہیں. بہت ساری جیسے پاکستان سٹیزن پورٹل بھی ہمارا NITB کا انڈر منسٹری آف آئی ٹی ڈیولپڈ ہے اور انڈر آپریشنز بھی ہمارے ہیں. تو ہمیں یہ مشکل پیش نہیں آ رہی کہ ہم اس کو انٹیگریٹ کر سکیں اس بیٹی ایپ میں, اور اس کی تمام سیکیورٹی, اس کا انفراسٹرکچر, اس کو ہم نے اتنا اپ ٹو دا مارک رکھا ہوا ہے کہ ہمیں اس کے آپریشنس میں, اس کی مینٹیننس میں کبھی کوئی ایسا گلچ, ابھی جیسے انوگریشن ہوئی تو میں دیکھ رہا تھا مور دین 100-200 پلس ڈاؤن لوڈس ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے, کوئی گلچ نہیں آیا, لوگ یوز کرنے شروع کر دیا لوگوں نے. تو ہمارا یہ سارا جو انٹیگریٹڈ سسٹم ہے, پلس فار اے سٹیزن یہ تو جسٹ ایک ایپ ہوگی, فار اس, فار ایز اے گورنمنٹ, فار ایز اے ٹیکنیکل پرسن, ہم اس پہ انالیٹکس رن کریں گے کہ کس جگہ پہ جو خواتین ہیں وہ ہاسٹل زیادہ ڈھونڈ رہی ہیں. سو وہ ہمارے پاس ڈیٹا مائننگ ہم کر رہے ہوں گے, کس جگہ پہ رپورٹنگ زیادہ ہے, تھیفٹ رپورٹنگ, ہراسمنٹ کے کیسز. فار ایگزامپل کوئی سٹی ہے اس میں ہراسمنٹ سٹی کا پراپر اسٹریٹ بھی ہم مانیٹر کر رہے ہوں گے کہ وہ کیسز کہاں سے آ رہے ہیں. آج
کہ یہ محفل، یہ پروگرام، یہ ارادہ چاہے 1 گھنٹے پہلے آئی بھی بیٹی کی نام کی رحمت، یا وہ بیٹی جو صدی کو چھونے جا رہی ہو، صدی کا سفر پورا کرنے جا رہی ہو، یہ تمام عمر کی بیٹیوں کے لیے ہے. اور آج کا یہ ایپلیکیشن ایک ارادہ ہے، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمیں اس ارادے کو اختیار دینا ہے، اس ارادے کو اختیار کرنا ہے، اس ارادے کو اعتبار دینا ہے، اور اس ارادے کو ادارے میں تبدیل کرنا ہے. مجھے یقین ہے کہ بعد میں جو بھی لوگ آئیں گے اور اس ذمہ داری کو سنبھالیں گے، اس ذمہ داری کو ایک مقدس مشن بن کے کریں گے. دیکھیے یہ چھوٹا سا پروگرام تھا، لیکن ایک بہت بڑے امکان کی کھڑکی ہے یہ، جس کے ذریعے ہم، اور اس محفل کو کامیاب نہیں ہونا ہے، اس مقصد کو کامیاب ہونا ہے. اور جو لوگ شریک محفل ہیں میں ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مقصد میں بھی ضرور شریک ہوں. ہم سب کو نیا پاکستان تو چاہیے، لیکن ایک بہتر پاکستان چاہیے، اور یہ آج کا یہ پروگرام اس بہتر پاکستان کی جانب ایک قدم ہے، اور اس قدم سے قدم ملائیے، اور اس بڑھتے ہوئے قدم سے پاکستان کو بہتر اور بہتر سے بہتر بنانا ہے. اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑی خوش قسمتی ہے اور بہتری کا جو سب سے بڑا امکان ہے کہ الحمدللہ ہم ایک نوجوان آبادی سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری 60% آبادی 30 سال سے کم ہے، ایسے ہی ڈاکٹر صاحب. اور دوسرا بڑا امکان یہ ہے کہ ہماری آدھی آبادی خواتین پہ مشتمل ہے. ہمارا بیٹر ہاف، ہمارا بہتر نصف بہتر خواتین پہ مشتمل ہے. آج ہمارا اپنا حصہ مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش بن گیا ہے، آج اس کی کامیابی میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہے. میں 98 میں بنگلہ دیش گیا تھا تو پتہ لگا تھا کہ بنگلہ دیش کی تمام بڑی شاہراہوں میں 3+1 کی جو عمارت بننی ہے کراچی میں، تو اس کو بننے کے لیے وزیروں کو، کبھی افسروں کو 3-3, 4-4, 5-5 اور 10-10 کروڑ کی رشوت دینی پڑتی ہے. وہاں پہ صرف ایک اصول بنا لیا گیا تھا کہ جو 4تھا فلور ہوگا وہ صرف اور صرف گارمنٹ فیکٹری کے لیے استعمال ہوگا، جہاں پہ 100% خواتین کام کریں گی. سقراط نے کہا تھا کہ آپ کی شناخت آپ کا مقدر ہوتی ہے. ہمیں اپنی شناخت کو اپنی مقدر بنانا ہے، اپنے معاشرے کو نہیں. اس معاشرے کو اپنی شناخت اور اپنی ضرورت کے مطابق تبدیل کرنا، آج کا قدم بھی اس بدلتے ہوئے معاشرے کو بدلنے کے لیے ایک بھرپور قدم قرار دے گا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک آنرشپ دینے کی بات ہے. کوئی ہمارے پاکستان کی خواتین کے بارے میں اس حد تک جو ہے سوچ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں سوچا جائے گا تو ملک کی آدھی آبادی جو کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے جس نے آگے ملک کو لے کے چلنا ہے، ان کی وجہ سے ملک کامیاب ہوگا. اور خاص طور پہ ایک ماں کی جو ایجوکیشن ہے وہ تو پورے خاندان کی ایجوکیشن ہے. تو سید فیصل علی سبزواری صاحب، یہ آپ تک جو انفارمیشن پہنچی ہے اور یہ جو بیٹی ایپ ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ انیشیٹو جو ہے یہ کیا ڈفرینس کریٹ کر سکتا ہے فیوچر کے اندر؟ رضوان، بہت میں سمجھتا ہوں کہ مناسب یہ ایفرٹ ہے اور کاوش ہے. اور نام ایک تو بہت اچھا ہے اس کا، بیٹی، یعنی اونرشپ آئے کہیں نہ کہیں، ہماری بچیوں کو یہ پتہ چلے کہ حکومت، ریاست ان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہے، کچھ سوچنا چاہ رہی ہے پہلے تو. دوسری بات یہ کہ ابھی منسٹر آف آئی ٹی اور NITB کے جو دوست یہاں فرما رہے تھے، میرے بھی ذہن میں یہی سوالات آ رہے تھے. پاکستان میں ایک تو گورننس کے جو بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وی ہیو ٹو مینی فاؤنٹین ہیڈس، کہ ایک ہی چیز کو بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ہماری جو اخراجات ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں، وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے اور لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اگر انٹیگریشن ہوگی مختلف ریسورسز میں
تو ہی بہتر ہے. دوسرا, ہمارے ہاں آئینی ترمیم کے نام پر ایک ایسا کھیل کھیلا گیا ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ ابھی یہ فیڈرل منسٹری آف آئی ٹی کی طرف سے پروگرام ہے, 10 اس میں سبجیکٹس ایسے ہیں کہ جو صوبائی محکموں سے تعلق رکھتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کے یہاں بھی پورٹل بن گیا, فائن, لیکن وہ کسی ایسے صوبے میں چلا جاتا ہے جہاں کی پولیس جو ہے جناب وہ حکمراں جماعت کی نہیں ہے. تو پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم ریاستی اداروں کو پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کرنا ختم کریں گے تو ہم اپنے شہریوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی خواتین کو تحفظ دے پائیں گے. ادروائز آپ اس ملک کے 22 کروڑ جو کہ گنے گئے ہیں اس میں سے 11-12 کروڑ خواتین. جی, مجھے اس کا جواب آپ میں سے کوئی بھی دینا چاہے. بالکل, آپ جو آپ کا پرٹیکولر کویسچن تھا کہ گھر میں رہ کے استعمال کے حوالے اس کے استعمال کے حوالے سے کیا ایکسیسیبلٹی کا کیا ہے. ڈی جی این آئی ٹی وی نے ابھی ادھر شیئر کیا ہے کہ 36%, 37% ہم پینیٹریشن کے اوپر ہیں, اور دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈیجیٹل پینیٹریشن ہے, ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے, بڑھ ہے 3G 4G کے بڑھنے کے ساتھ. اور خاص طور پہ ادھر یونیورسل سروس فنڈ بھی ہمارے ساتھ کو پارٹنر ہے اس پروگرام میں. ان کا پرپز ہی یہ ہے کہ فزیکل انفراسٹرکچر بچھایا جائے, اور اس فزیکل انفراسٹرکچر کے اوپر جو بیٹی ایپ جیسے پروگرامز لانچ ہونے ہیں وہ لوگوں تک اثرات پہنچائیں گے. تو آٹومیٹکلی جب ہم ڈیجیٹل لٹریسی دیکھ رہے ہیں انکریز ہو رہی ہے, ڈیجیٹل فٹ پرنٹ بڑھ رہا ہے. ابھی جس طرح بتایا کہ 200 سے زائد میرے خیال میں فگرز بڑھ رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, جو ڈائریکٹ ایپس کی ڈاؤن لوڈس ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. ایکسیسیبلٹی جہاں 3G 4G ایکسیسیبل ہے, انٹرنیٹ ایکسیسیبل ہے, براڈ بینڈ کی پینیٹریشن ہے, وہاں سے ایکسیسیبلٹی ہے. اور خاص طور پہ اس گورنمنٹ نے کیونکہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی پینیٹریشن کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی ہوئی ہے, اور یونیورسل سروس فنڈ کی پرٹیکولر یہ کوشش ہے کہ ہر تحصیل تک, ہر موضع تک مدیہ آپ بھی کچھ اگر ایڈ کر سکیں پہنچانا ہے. جی بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گی that being a woman myself, I feel that I can download the app and find out about women rights. That's probably something I've never done. I've never gone on the website and checked out what rights کرتی ہوں. میں یہ پارٹ ضرور کھولوں گی. اسی طرح ہر عورت کے لیے یا ہر بیٹی کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہوگا جو ایپ ان کی مدد کرے گی. تو ایپ آئی تھنک از فار آل ویمن آف آل ایجز. It will help out young girls too. It will help out women, elderly women, anyone and everyone. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ کس طریقے سے, معاف کیجیے گا آپ کو کٹ کر رہی ہوں, لیکن آپ اس کو سوشل میڈیا پہ کس طریقے سے پروموٹ کریں گے؟ بہت ساری ہماری بہنیں جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے وہ ڈراماز دیکھنے جو کہ شاید ان کو نہیں دیکھنا چاہیے, کوئی پروڈکٹیو کام بھی کر سکتی ہیں. سو ان کو آپ کیسے ریچ آؤٹ کریں گے سوشل میڈیا کے تھرو تاکہ ان کو پتا چلے کہ دیر از اے ایپ بیٹی, اور وہ بیٹی کے تھرو اپنے بہت ساری چیزیں, چاہے ان کی جاب ہو, ایجوکیشن ہو, بہت ساری چیزیں کر سکیں. ہمارا کیلنڈر, سوشل میڈیا کیلنڈر سیٹ ہوا ہے, اور ہم پروموشنل کیمپینز کر رہے ہیں. ایز وی آر ٹاکنگ ناؤ, وی وڈ ریکویسٹ یو ایز ویل, فیصل سبزواری صاحب ایز ویل, کہ آپ لوگ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ری ٹویٹ کریں منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کی ٹویٹس, اور کانسٹنٹلی ڈیلی بیسس پہ نہ صرف منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام, اس کی جتنی عام باڈیز ہیں وہ بھی اس کے سوشل میڈیا ہینڈلس سے ہم اس کو آؤٹ ریچ انکریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وی آر تھینکفل ٹو آج ٹی وی, اسپیسیفکلی آج نیوز نے جو یہ پروگرام کیا ہے, یہ وائس بنے گا. وی آر تھنکنگ کہ ہم ریڈیو پاکستان کو آن بورڈ لے کے, باقی مین اسٹریم میڈیا کو بھی آن بورڈ لے کے اس کی پراپر کیمپینز لانچ کریں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سب سے بڑا سوشل پروگرام, ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا سوشل پروگرام لے کر آئی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک ویژن رکھتے ہیں ریاست مدینہ کا, تو ریاست مدینہ میں جو خواتین کو حقوق حاصل تھے وہ آج کی کسی جدید سوسائٹی میں یا ملک میں حاصل نہیں ہے. تو اگر ریاست مدینہ میں اپنی ماں, بہنوں اور بیٹیوں کا خیال رکھا جاتا تھا, اور اس کو آپ ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش رکھتے ہیں, خواہش رکھتے ہیں, تو دس از ویئر وی اسٹارٹ فرام, کہ اپنی بیٹی کو پروٹیکشن دینا, اپنی بیٹی کو وہ سہولتیں پرووائڈ کرنا جو اس کا حق ہے. پاکستان میں خواتین تقریباً 50% سے زائد کی تعداد میں خواتین ہیں, اور بڑی میں سمجھتا ہوں ٹیلنٹڈ خواتین ہیں پاکستان میں. جس بھی خواتین کو میں نے دیکھا کہ ان کو اپنے گھروں سے اجازت ملی اور وہ آگے بڑھنے کی ان کو اجازت ملی, تو وہ مردوں سے بہت آگے نکل جاتی ہیں. سو دیر از اے تھنکنگ برین, جس میں ہم اپنی گھر کی خاتون کو, جس کو ہم شاید اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ ایکسل کر سکتی ہے معاشرے میں یا وہ آگے بڑھ سکتی ہے, میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے,
اس کے اندر یہ اس طرح کا ایپ بنانا جو نہ صرف خواتین کو امپاور کرے گا بلکہ ان کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کرے گا کہ ان کے بیسک حقوق ہے کیا اینڈ ہاؤ کین دے ایکسرسائز آل دیٹ. اور جو ابھی بتا رہے تھے کہ حکومت پاکستان آلریڈی سہولتیں پرووائڈ کر رہی ہے یا پرائیویٹ این جی اوز جو ہیں وہ سہولتیں پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن ایک کنیکٹیوٹی کا فقدان ہے. تو اس ایپ سے وہ کنیکٹیوٹی انشاءاللہ بن جائے گی, اس فقدان پہ قابو پایا جائے گا اور ایک بہت بڑا لیپ سٹیپ ہوگا یہ ہم اپنی خواتین کو امپاورمنٹ کرنے میں. اس کے بعد چیزیں منسٹری آف آئی ٹی کے تھرو ہماری خواہش ہے اور منسٹر آف آئی ٹی صاحب کی بھی خواہش ہے کہ وہ اس طرح کی مزید چیزیں لاتے جائیں پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کو آئی ٹی سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے. آج کی دنیا علم کی دنیا ہے اور وہ ممالک جنہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کی اصل دولت ان کی افرادی قوت میں پوشیدہ ہے وہی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ چھوٹا سا سنگاپور, آبادی 55 لاکھ, کراچی سے 1/4 اور پچھلے سال کی ایکسپورٹس $330 ارب, جبکہ ہم $25 ارب پہ پھنسے ہوئے ہیں پچھلے 10 سال سے. $330 ارب سنگاپور کی ایکسپورٹس, کوئی قدرتی وسائل نہیں, اور ہم $25 ارب. کیا وجہ؟ کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ ہماری جو اصل دولت ہے یہ 10 کروڑ افراد جو کہ 20 سال سے کم عمر کے ہیں, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کوٹ کے صلاحیتیں بھری ہوئی ہیں, تخلیقی صلاحیتیں, ان کو ہمیں اجاگر کرنا ہے تعلیم سے, سائنس سے, ٹیکنالوجی سے اور جدت طرازی, انوویشن سے, تاکہ یہ جو ہے پھول جو ہیں یہ پوری طرح کھلے اور ان کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلے. بیٹی پروگرام that you have launched is an excellent initiative. اس سلسلے میں میرے 2 سجیشنز ہیں. My first suggestion, which can greatly enhance the power of the Beti program, is that the greatest problem in education in developing countries is the availability of high quality teachers. Universities are not about beautiful buildings, and same applies to colleges and schools. They are about beautiful minds. اساتذہ جو ہیں سب سے اہم کردار اساتذہ کا ہوتا ہے, لیکن اب آج دنیا میں پچھلے 10-15 سال میں ایک نئی دنیا آ گئی ہے. You have lectures available from Stanford, MIT, Cambridge, Oxford, Harvard, Yale. They are freely available at your fingertips. School level lectures are available through Khan Academy. کوئی 3000 اس میں ترجمہ ہو چکا ہے ان کا اردو میں, اور یہ خان اکیڈمی کے تحت اویلیبل ہے. ایشور زہرا آپا صاحبہ, آپ کیسے کنکلوڈ کریں گی؟ آج آپ نے لانچنگ دیکھی, کیا امید جڑی ہے آپ کو اس ایپ سے؟ ایکچولی سب سے پہلے تو میں اس لانچنگ میں مجھے آئی ٹی اینڈ کمیونیکیشن میں مدعو کیا شکر گزار ہوں, اور اس مائنڈ سیٹ کو سلوٹ کرنا چاہتی ہوں جس نے بہتر پاکستان کا سوچا تو اس صنف کو کھڑا کیا, ایک بیٹی کو. وہ مائنڈ سیٹ چاہیے ہمیں. اچھا, انہوں نے مدیحہ نے بھی ذکر کیا اور میں نے بھی جو ان کے پریزنٹیشن دیکھی تو اس میں ساری چیزیں ہیں, اور یہ ساری چیزیں یقیناً اس معاشرے میں رہنے والی عورت کے لیے بہت ضروری ہیں. لیکن میں صرف ایک رائے دوں گی جو کبھی میں نے محسوس کی ہے, کیونکہ دیکھیے جس سماجی حقوق کی بات کی گئی, قانون کی اویئرنیس ہونی چاہیے, سب چیز ہونی چاہیے, لیکن مذہبی اویئرنیس سے میری مراد یہ ہے کہ مذہب کا صحیح چہرہ انہیں دکھائیں, کیونکہ اسے جو چادر اور چار دیواری کے نام پہ کموڈٹی سمجھ کے بند کیا جاتا ہے, تو اس گنجلک فضا میں یہ بہت اچھا پیغام ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ وضاحت کے ساتھ یہ, جیسے میں آج ایک عام عورت بھی ہوں, سوشل ورکر بھی ہوں اور پارلیمنٹیرین بھی ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا آئیڈیل وہ رسول ہیں جن کی وجہ سے آج میں اور یہ تمام خواتین زندہ ہیں. کیونکہ جب یہ دین آیا تو انہوں نے پہلا پیغام یہ دیا تھا جنہیں گلا گھٹ کے مروا دیا جاتا تھا کہ یہ ایک توانائی ہے. میں آج زندہ ہوں. ٹھیک ہے, فیصل سبزواری صاحب کس طرح کنکلوڈ کریں گے بالکل آخری لمحات پروگرام کے؟ نہیں, بالکل ہمیں توقعات بہت ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ منسٹری آف آئی ٹی کے پاس اس وقت وسائل محدود ہیں. اس کے باوجود ان کی ٹیم کا ویژن تھا سارا کا سارا کہ انہوں نے اس طرح کی چیز سوچی اور اس کو آگے لے کر بڑھے. یقیناً اب یہ ہمارا کام ہے, قوم کا کام ہے کہ اس کو پھیلائیں, مثبت طریقے سے پھیلائیں.
اس کا استعمال خدا نخواستہ اس فارم کی جو نیچر بن چکی ہے کہ 15 کے اوپر بھی پرینک کالز کرتے ہیں وہ نہ کریں، فیک قسم کے کیسز نہ کریں، فیک انکوائریز نہ کریں. یہ ریسورسز جتنے بھی ہیں یہ میرے اور آپ کے ہیں، میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے ہیں. اس کو لے کر چلیں، اس لیے کہ آج کی بیٹی سے زیادہ آنے والی ہماری بیٹی محفوظ ہو، زیادہ امپاورڈ ہو، زیادہ انٹائٹلڈ ہو. جی بہت بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا اور تمام معزز خواتین و حضرات کا. ہم جی 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 نہیں آپ فرمائیے نہیں بالکل. میں صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے ایک بزنس وومن سے شادی کر کے مجھے معاشی پلیٹ فارم دیا ہیلپ کرنے کا. پھر آگے آپ ان کے سٹیپ دیکھتے چلے جائیں کہ وہ بزنس وومن بھی تھی اور وہی کا پہلا پیغام ان سے شیئر کیا، ثابت کیا کہ اس صنف پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. جب یہ سارے راستے دین دے گیا، جب انہیں یہودیوں سے پیٹ کرنا پڑا تو انہوں نے ان کی عورتوں کو بلایا اور جناب سیدہ کو لے گئے تو میرے لیے سیاسی پلیٹ فارم کھول گئے. تو خدا را مذہب کے نام پر یہ بندشیں، یہ بیریئرز نہ کھڑے کریں. ہمیں ہر طرف سے اجازت ملی ہوئی ہے اور میں سمجھتی ہوں بہت سپورٹو پروگرام ہے اور ہماری ساری وہ آپ کے ساتھ ہے. جی بتائیے. میں میسج دینا چاہوں گی ٹو آل دی آرگنائزیشنز ان دی پبلک سیکٹر اینڈ آلسو ان دی پرائیویٹ سیکٹر ٹو پلیز کم اینڈ جوائن آور پلیٹ فارم تاکہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کی مدد ہو سکے. اور میں جنرل پبلک کی ٹو آل دی ویمن میں ان کو میسج دینا چاہوں گی کہ پلیز ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ آپ کی مدد ہو سکے. تھینک یو. ایک آخری کنکلوڈنگ بات میں یہ دینا چاہوں گا، ان پرٹیکولر ہمیں بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہیں آرگنائزیشن فرام دا پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر اس کا حصہ بننا چاہ رہی ہیں. تو منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کی ویب سائٹ کے اوپر، آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر ہم نے لائیو کر دیا ہے. یو جسٹ ہیو ٹو کلک جوائن بیٹی پروگرام. آپ ایک سمپل سے 5 نکات کے پر مشتمل فارم پر لینڈ کریں گے اور وہاں سے آپ اپنی ریکویسٹ سبمٹ کرائیں گے. ہم نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جو اس ریکویسٹ کو ایویلویٹ کرے گی اور ہم آپ کو اس کے اوپر رسپونڈ بھی کریں گے. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اس مختصر ٹائم میں آپ نے اتنی انفارمیشن دی اور یہ ایک پلان ہے اور جب یہ مارکیٹ میں جا رہا ہے آج تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کتنا جو ہے پذیرائی ملتی ہے اور ہم چاہیں گے پذیرائی ملے. یہ اس منسٹری کی نہیں، یہ پاکستان کی کامیابی ہوگی، پاکستان کی خواتین کی کامیابی ہوگی اور اس میں جو امپورٹنٹ رول ہے انہی خواتین کا ہوگا کہ جو اس کا حصہ بنیں گی. اور آپ کو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے. عموماً شکایت تو لوگ اس کو اویل نہیں کرتے، تو اس کو پازیٹیو وے میں پاکستان کی تمام بیٹیاں جو ہے پذیرائی ملتی ہے اور ہم چاہیں گے پذیرائی ملے. یہ اس منسٹری کی نہیں، یہ پاکستان کی کامیابی ہوگی، پاکستان کی خواتین کی کامیابی ہوگی اور اس میں جو امپورٹنٹ رول ہے انہی خواتین کا ہوگا کہ جو اس کا حصہ بنیں گی. اور آپ کو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے. عموماً شکایت کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے اور جب پلیٹ فارم ملتے ہیں تو لوگ اس کو اویل نہیں کرتے. تو اس کو پاکستان کی تمام بیٹیاں، تمام بہنیں، تمام مائیں جو ہیں اس کو اویل کریں. اپارچونیٹیز بھی آپ کے لیے موجود ہیں اور اگر کہیں کچھ پرابلمز ہیں تو اس کے سولوشن بھی یہاں پر موجود ہیں کیونکہ پاکستان کے تمام جو ادارے ہیں اس سے جو ہے آپ ایک لنک ہیں اور آپ کو جو اس کے سولوشنز ملیں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ اس کا بیسٹ رزلٹ دے سکیں گے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. سوال ہے پاکستان کا.